سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر محمد آپ کی بے پناہ محبتوں عظیم ترین اور بہترین سماعتوں کا شکر گزار ہوں جس بارگاہ میں آپ آئے ہیں، جس بارگاہ میں آپ مجلسیں سن رہے ہیں، وہ بارگاہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں یہ طاقت تو ہے کہ زہرہ دیکھ سکیں، یہ طاقت نہیں کہ زہرا کا دروازہ دیکھ سکیں، زہرا کی چوکھٹ دیکھ سکیں، زہرا کے گھر کو دیکھ سکیں، زہرا کی عظمت کو دیکھ سکیں۔ مجھے لگتا ہے گجرات میں ایسے بہت کم مراکز ہیں جہاں اسپیشلی 500 کلومیٹر کے اراؤنڈ میں ریڈیس میں کانودر میں مومنین کی تمام تر محنتوں اور تمام تر کوششوں کے بعد آپ جو یہ ہمارے یہاں چھوٹی حسین ٹیکری کے نام سے مشہور یہ جگہ، نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کی دعا، کتنے ہزاروں لوگوں کی منتیں اور کتنے لوگوں کی تمنائیں جہاں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بار تمام زائرین کی حفاظت اور ان کی سلامتی کے لیے مل جل کر درود پڑھیں محمد وآلہ۔ میری دعا ہے انجمن کے تمام ممبران کے لیے، ابو الحسین میرے بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے، وہ لوگ جو ایڈوکیشن پر، کلچر پر، فرہنگ پر، سماجیات پر، اقتصادیات پر اور تمام تر مذہبی معاملات پر، دینی دنیاوی معاملات پر سب پر کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مذہبی معاملات کے لیے، دینی معاملات کے لیے، اسپیشلی دنیاوی معاملات کے لیے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی حسین اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، خدا آفات عرضی اور بلیات سماوی سے انہیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اس مجلس کے بعد چھوٹی جلوس بھی ہے اور میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ مولا عباس کا علم بھی اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، اور اسی کے سائے میں پھر یہ جلوس آگے کی طرف بڑھے گا۔ انتمام میں بعد میں بھر جائے گا، جگہ نہیں رہے گی، تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں گے اگر مجھے اجازت دیں تو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں چونکہ جگہ بھر چکی ہے اور مجھے پتا ہے بہت لوگ آنے باقی، تو ذرا سا اگر آگے آ جائیں گے تو یہ ہے کہ دوسروں کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ، ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ کل رات کی مجلس صرف آپ کے لیے تھی،
میرے اور آپ کے درمیان اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور ان کی بارگاہ میں ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نذرانہ. آج کی یہ مجلس بالخصوص یہ سپہر کی مجلس صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو مجھے آن لائن سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جنہیں شیعت سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے بھی ہے جنہیں تعزیہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کہتے ہیں کہ حسین کو بہت چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جنہیں مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، اسلام سمجھ میں نہیں آتا، بھارت میں مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، سب کے لیے ہے. تو تھوڑا سا میری اس مجلس میں اگلے 40 منٹ جو میں پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ، سیاست کا آئینہ اور سیاست کا چشمہ اپنے پاس رکھنا، تو میری تقریر کے ہر جملے کا سندرب سمجھ میں آئے گا کہ میں کون سا جملہ کہاں کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، نام نہیں لوں گا، بدھ کہوں تو سمجھ جانا کسے بول رہا ہوں اور جمعہ کہوں تو سمجھ جانا کسے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب کل درود شریف کا ایک جملہ یاد رکھنا، میں نے پنجے کی تقریر میں شاید کبھی کسی سال میں کہا ہو، میں ہمیشہ ایسے ہی بولتا ہوں. ٹھیک ہے، اشاروں کی زبان جو سمجھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، جو نہیں سمجھتا اس کے لیے پھر کبھی آؤں گا سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، ابھی تو بس اتنا یاد رکھنا کہ سنیچر چھت پہ بھی کھڑا ہو جائے تو جمعے کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو محسوس کر پا رہا ہوں نا میں کس طرف جا رہا ہوں، مگر چونکہ ایام اعضائے فاطمیہ کے سلسلے سے انجمن نے مجلسیں رکھی ہیں اس لیے وہ موضوع بھی بالکل وہی رہنا چاہیے. تو رسول اور رسول کی بیٹی عنوان ہے. ٹھیک ہے، رسول اور رسول کی بیٹی. ہاں، رسول اور رسول کی بیٹیاں نہیں. خدا کی قسم جو پڑھوں گا جو کہوں گا اسے خود سمجھتے چلے جانا. الفاظ بڑے سادے رکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں. رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹیاں نہیں. دو دلیلیں دیتا ہوں. رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹیاں نہیں. چونکہ رسول کے جانے کے بعد فاطمہ اتنا روئی کہ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ علی اپنی زوجہ سے کہہ دیں کہ وہ یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں. اور پیغمبر کی بیٹی کے لیے مدینے کے باہر ایک گھر بنایا گیا جسے بیت الحزن نام دیا گیا. ٹھیک ہے، پوری شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو فاطمہ ہی کیوں روتی؟ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں. ہاں، یہ تو میں نے سماجی دلیل دی ہے، یعنی عرب کے سماج کی دلیل دی ہے. قرآن کی سننا ہے تو دیکھو نا، موبائل میں رسول جا رہے ہیں، دیکھ لو کتنی بیٹیاں ہیں. فاطمہ کے علاوہ کوئی ہوتی تو وہ بھی ہوتی. ٹھیک ہے نا، مگر نہیں ہے نا، صرف فاطمہ ہے. اچھا، اس سے آگے بھی دے دو، چلو شیعوں کے لیے دے. بھائی چادر جو آئی اور چادر میں سب آ گئے تو دیکھ لو نا کتنی بیٹیاں ہیں. سمجھ میں آ جائے گا صرف ایک بیٹی ہے. اب برابری کرنے کے لیے آپ کئی بیٹیاں بنا دیں، کئی نواسے بنا دیں، کئی داماد بنا دیں، تو یہ آپ کی پرابلم ہے میرے بھائی. مگر جمعہ تو ہفتے میں ایک ہی ہوتا ہے. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. سو اب سمجھیے گا، دیکھیے کوئی مکان اچھا ہے، میں تھوڑی منع کر رہا ہوں. آپ کا مکان اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. مگر بھائی اگر آپ کہیں کہ میرے مکان کی تعریف کرو، میں کر دوں گا، مگر کعبے کے سامنے کرو. نہیں نا. تو میدان بہت اچھے ہیں، میدان بہت اچھے ہیں. میدانوں کی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ بہت مہنگے ہیں، اس لیے کہ نیو یارک میں ہیں، اس لیے کہ وہ لندن میں ہیں، اس لیے کہ وہ افریقہ میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، اس لیے کہ وہ دلی میں یا وہ کلکتہ میں ہیں یا وہ ممبئی میں. ہو سکتی ہے میدان کی تعریف، لیکن مجھ سے کہو کہ مینا کے مقابلے میں تذکرہ کروں، نہیں ہو پائے گا نا. کتابیں بھی بہت اچھی ہیں، سنسکرت کی بھی اچھی ہیں، عربی کی بھی اچھی ہیں، اردو کی بھی اچھی ہیں، فارسی کی بھی اچھی ہیں. مجھ سے کہو قرآن کے سامنے تذکرہ کروں، نہیں نا. تو جیسے قرآن کے سامنے کوئی کتاب نہیں کھڑی ہوگی، مکان، اللہ کے مکان کے سامنے کوئی مکان کھڑا نہیں ہوگا، اسی طرح میرے خاتم النبیین کے سامنے کوئی نبی کھڑا نہیں ہوگا اور علی کے سامنے کوئی امام کھڑا نہیں ہوگا. مل جل کر درود پڑھے محمد سلامت.
یہ جو آواز ہے نا جو آپ اپنے یہ جو جملہ تمام ہونے تو پھر انشاءاللہ نعرہ لگا لیجیے. جو آواز ہے نا جو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، یہ آپ لگاتے نہیں ہیں، آپ سے نکلتا ہے. جن سے نہیں نکلتا وہ روک پاتے ہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ محبت اور سیاست میں یہ فرق ہے. سیاست روکنے کی طاقت بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرش اپنے سیاست کے ساتھ بیٹھے گا وہ اپنے چہرے سے پتہ ہی نہیں ہونے دے گا کہ اسے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. لیکن جو محبت کے ساتھ بیٹھے گا وہ روک نہیں پائے گا، نہ آنسو روک پائے گا نہ نعرہ روک پائے گا. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ جو آپ کے پڑوس کا دیش ہے نا، جب الگ ہوا نا، پڑوس کا دیش الگ ہوا تو جنگیں لڑنے کا بہت شوق تھا. تیار نہیں تھا مگر جنگیں لڑ رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتہاس پڑھ رہا ہوں. تیار نہیں تھا، ابھی سپاہی نہیں تھا مگر جنگیں لڑ رہا تھا. اسلحہ نہیں تھا مگر جنگیں لڑ رہا تھا. تو یہ ہوا صاحب ایسا ہے کہ اسلحہ بھی آ گیا، سپاہی بھی آ گئے، ڈسپلن بھی بن گئی، تہذیب بھی بن گئی. تو یہ ہوا کہ صاحب نعرہ کس کا لگایا جائے؟ کیونکہ فوج تو نعرہ لگاتی ہے نا، فوج بنا نعرہ لگائے آگے نہیں بڑھتی. فوج نعرہ لگاتی ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے والے کا نعرہ لگنا چاہیے، کسی نے کہا کہ وہ ہمارے والے کا نعرہ لگنا چاہیے، کسی نے کہا ہمارے. بھائی کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، سب نے کہا بھائی ہمارے ہیرو کا نعرہ ہونا چاہیے. ایک لوجیکل بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو سماج میں ہوتی ہے اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چیف سے کہا گیا بھائی ہمارے عقیدے میں ہم فلاں کو مانتے ہیں، آپ ان کا نعرہ لگائیے، ان کا نعرہ لگائیے، ان کا نعرہ. سب نے نام دیا فلاں فلاں کا نعرہ لگایا جائے. ایک شیعہ بیٹھا تھا، سید تھا، کرنل زیدی اپنے سیٹ سے اٹھا یہ کہتا میں نہیں بتاؤں گا کس کا نعرہ لگاؤ، جس کا لگانا ہے لگاؤ لیکن کردار ضرور دیکھ لینا، میدان میں ڈٹا ہو. سلامت رہے. کردار بولتا آپ کیا سلامت آپ کیا سلامت رہیں. اور خدا کی قسم بس بیٹا ٹھہرو، میرے لال ٹھہرو، میرے لال بعد میں لگا لینا، میرے بچے بعد میں لگا لینا. خدا ان بچوں کے والدین کو سلامت رکھے. یہ نعرے نا، یہ نعرے زور سے نہیں لگتے، یہ نعرے پھیپھڑوں سے نہیں لگتے، یہ نعرے طہارتوں سے لگتے ہیں. طہارتوں سے لگتے، ایسے نہیں نکلتے یہ نعرے، ایسے نہیں نکلتے. یہ نکلتے ہیں تو پھر کسی ایک خاص وجہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. تو پاکستان میں فوج بن گئی، فوج کی ڈسپلن کی ڈائری ہو گئی. ڈسپلن کی ڈائری میں یہ طے پا گیا کہ جب بھی حملہ ہوگا تو حیدری لگا کے ہوگا. میں بھی سوچنے لگا کلبر شہر کمال کے لوگ ہیں. ممبر دیکھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا اور میدان دیکھ کے علی سمجھ میں آتا. میدان دیکھ کے علی سمجھ میں آتا. پھر عقل نے کہا کلبر شہر مجبوری ہے، تکبیر امن کا نعرہ ہے، رسالت رحمت کا نعرہ ہے، حیدری شجاعت کا نعرہ ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد مولا سلامت رکھے اور ہمیں اس قوم میں زندہ اور ہمیں اس قوم کے کاندھوں پہ قبر تک پہنچائے جو قوم ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے جواب دیتی ہے. چونکہ جب محمد نے علی کا حیدری غدیر میں نعرہ لگایا تھا تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا. تو سلامت رہنا. دل بولا آپ کی اجازت سے یہاں سے گفتگو شروع کریں.
ذہن میں رکھیے، ایک رسول ہے، ایک رسول کی بیٹی ہے. ہم سب شیعہ اثنا عشری ہیں، چاہنے والے ہیں مولا کے، مگر کاپی ہیں، اوریجنل نہیں ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ کاپی ہیں، فوٹو کاپی. جس دن اوریجنل بن جائیں گے، جس دن اوریجنل بن جائیں گے، اس دن سلمان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ 50-60 سال کی عمر میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے جیسے بن جائیں، ان کے جیسے بن جائیں، ان کے جیسے بن جائیں. ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہو؟ یہاں سے موضوع شروع کرتا ہوں. ایک رسول ہے، خاتم النبیین. انبیاء، اوصیاء، اتقیاء سب کو جمع کر لو، سب کے کمالات کو جمع کر لو، سب کی خصوصیات اور معجزات کو جمع کر لو، تب جا کے ایک احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے ایک کون ہے وہ رسول جس نے عرب کو احساس کے ساتھ، یہ مجھے نہیں پتا کتنے الفاظ سمجھو گے ہیں، سادہ کر رہا ہوں، پر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو میں محسوس کر لوں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا مترادف اور اس کی سملر کوئی ورڈ گجراتی یا ہندی میں استعمال کروں. وہ جس نے عرب کو احساس دلایا کہ خوشبو بھی ہوتی ہے، وہ جس نے عرب کو احساس دلایا کہ چراغوں کے علاوہ بھی اجالا ہوتا ہے، وہ اس نے عرب کو احساس دلایا کہ صرف سورج اور چاند سے اندھیرے دور نہیں ہوتے، کچھ چہرے بھی ہوتے ہیں جن سے اندھیرے دور نہیں ہوتے. وہ جس نے عرب کو احساس دلایا کہ صرف راستے کے پڑے ہوئے پتھر ٹھوکر نہیں دیتے، انہیں اٹھانے والا اگر محمد جیسا ہو تو وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا، دوپہر کی بات کی جو مجلس ہوتی ہے تو وہ تھوڑا لوگ ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، سو کے نہیں آئے ہوتے ہیں. فطرت پہ حکومت کی ہے، یوں ہمیشہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے. میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے، اور لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا کہ جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت کی ہے. نعرہ حیدری! مولا سلامت ہے. بیٹا ہے میرے عزیزو. ہاں، مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے چند بچوں کو بنا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، پوری توجہ. ہاں، جو بہت جلدی مجھے 40-45 منٹ میں پورا موضوع بھی ختم کرنا ہے، مسائل بھی پڑھنا ہے، اور پھر جلوس میں بھی آپ کو ایسے ماتم کرنا ہے کہ کانودر کے علاقے تک آواز جائے تو صرف ٹھہر نہ جائے، بلکہ لوگوں کو اس بارگاہ میں واپس بلا کے لائے. لوگ آئیں یہاں پہ زیارت کریں. صرف 3 دن کیوں، صرف 5 دن کیوں، صرف 40 کیوں، کانودر ہمیشہ سجا رہنا چاہیے، ہمیشہ سجا رہنا چاہیے. ہمارے مولا کا یہی تو کمال ہے کہ ہمارے مولا 4 دن کے شہنشاہ نہیں ہیں. یہاں 5 سال کی سرکار نہیں چلتی، یہاں تو دنیا سے پہلے کی سرکار ہے اور دنیا کے بعد بھی سرکار ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی سرکار ہے. ٹھیک ہے، تو موضوع پہ چلتے ہیں. تو مکانوں کی طاقت نہیں ہے کہ کعبے کے سامنے کھڑی ہو سکیں، کتابوں کی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے سامنے کھڑی ہو سکیں، میدان کی طاقت نہیں ہے مینا کے سامنے کھڑی ہو سکیں، لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی معصوم کے سامنے کھڑی ہو سکیں. اور جتنے معصوم ہیں ان کے سامنے جب علی آ جائے تو ان سب کا امام ہے. ٹھیک ہے، ان سب کا امام ہے. تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. وہ رسول جس کے پسینے کی خوشبو عرب نے پہلی بار محسوس کی تو انہیں لگا یہ زمین کا مسافر نہیں، جنت کا مالک جیسے زمین پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پسینے کی خوشبو. ٹھیک ہے، احترام کی یہ حالت اور یہ کیفیت تھی کہ گھر میں اگر محمد ہوتے تو وہ گھر ابو طالب کا ہوتا.
محسوس کرنا میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا مجلسی نکتے سمجھتے ہو۔ گھر میں اگر محمد ہوتے تو وہ گھر ابو طالب کا ہوتا۔ سوال کرنے والا عرب جب گھر سے باہر نکلتا اور ابو طالب کے دروازے تک آتا، تب تک تو اسے سوال یاد رہتا، لیکن جیسے ہی ابو طالب کا چہرہ دیکھتا وہ سوال بھی بھول جاتا، اپنا نام بھی بھول جاتا، اور یہ بھی بھول جاتا کہ نکلتے وقت اس نے تلوار داہنے باندھی تھی یا بائیں باندھی، پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس۔ میں نقشہ پورا کھینچ رہا ہوں۔ ہاں کیوں آئے ہو؟ سلامت رہو۔ تو یہ رسول کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کے چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت سے کمالات کو آپ کے سامنے پیش کر کے اور آگے بڑھ جاؤں گا، تاکہ آپ کو رسول کی اس اکلوتی بیٹی کی بارگاہ تک لے کے چلنا ہے، اور پھر انشاءاللہ مسائل پوری توجہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو مجھے اور زیادہ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ رات کو سن لیں گے۔ ابھی فی الحال بس تھوڑا میری طرف متوجہ رہیں گے۔ تو پیغمبر کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات۔ بڑے کمالات ہیں پیغمبر کی، ان کمالات میں سے ایک خاص یہ ہے کہ جو قد تھا پیغمبر کا، جو بھی قد تھا پیغمبر کا، اگر اس سے کوئی بڑا بھی ہوتا اسی وقت تک بڑا رہتا جب تک وہ باہر ہوتا۔ جیسے وہ ارادہ کرتا کہ وہ رسول سے آ کے ملاقات کرے گا اور اپنے گھر سے رسول کے گھر کے قریب آتا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا، وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ وہ نظریں اٹھا کے رسول کو دیکھتا، نظریں اٹھا کے رسول کو دیکھتا، ٹھیک ہے نا؟ قد اس کا چھوٹا ہو جاتا۔ میرے رسول کو نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پتہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ محمد کے قد سے بڑا کسی کا قد ہو۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ محمد کے قد سے بڑا کسی کا قد ہو۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے محمد کے قد سے بڑا کسی کا قد ہو، مگر اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ محمد کے کاندھوں پہ کوئی آئے۔ سلامت۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ محمد کے کاندھوں پہ کوئی آئے۔ محمد کے کاندھوں پہ جو آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے؟ وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں۔ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں۔ بہت لوگ ہیں، بے پناہ لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، بے پناہ لوگ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ میں 1000 معجزہ چھوڑ کے ایک معجزہ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک معجزے میں کئی معجزے ہیں۔ ذرا ساتھ رہیے گا تاکہ وہ آپ نزدیک سے محسوس کر سکیں کتنے معجزے ہیں۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے میرے پیغمبر نے، کیے نا؟ تو کب کیے؟ دن میں کیے کہ رات میں کیے؟ تو تاریخ کہتی ہے دن میں کیے۔ تو دن میں کب کیے؟ تو دوپہر میں کیے۔ دوپہر میں کب؟ جب بالکل سورج اپنی تمام تر شباب پہ ہو، تب۔ بھائی جب سورج شباب پہ ہو تو چاند تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ جب سورج اپنے شباب پہ ہو چاند نہیں دکھائی دیتا، اس کا مطلب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو معجزے ہے ہی، چاند دکھانا بھی تو معجزہ ہے، چاند دکھانا بھی تو معجزہ ہے۔ تو نام ہے حبیب ابن مالک۔ کیا نام ہے؟ حبیب ابن مالک کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، میں 500 لوگوں کو لے کے آؤں گا اور سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر تاریخ بھی بتا دے، جگہ بھی بتا دے۔ بھائی جب تجھے ہی دیکھنا ہے معجزہ تو پھر بتا دے کہاں دیکھنا ہے۔ اس نے نام دیا، کوئی ابو قبیس کی بلندی پر معاملہ طے ہوا، سب جمع ہو گئے، پیغمبر گھر سے نکلے، طالب، جعفر، عقیل، علی، سارے میرے رسول کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک جملہ کہوں، جس کے سائے نہ تھا اس کے اتنے سائے تھے، جس کا سایہ نہ تھا اس کے اتنے سائے تھے کہ کوئی سایہ نہ دن کو چھوڑتا نہ رات کو چھوڑتا، ساتھی ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سب پیغمبر کے کہنے پہ اس مقام پہ، اس بلندی پر، اس گرمی میں، اس دھوپ میں
لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ دکھا دیجئے. کیا معجزہ دکھانا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. معجزہ دکھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. اب چاند دکھانا ہے تو چاند دکھانا ہے تو سورج کی روشنی کو کم کرنا ہوگا، اندھیرے کو لانا ہوگا، چاند کی روشنی کو زمین پہ آنے دینا ہوگا، تب چاند کے ٹکڑے ہوں گے. کمال ہے نا؟ جو سورج کی روشنی کو کم کر دے اور اندھیرا دن دوپہر میں لیا ہے، اس سے کون بھلا کہے گا کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا. محسوس کیجئے گا، یہی تو پرابلم ہے لوگوں کی، مسلمانوں کی یہی پرابلم ہے. انہوں نے اپنا بڑا بھائی سمجھا مگر اللہ کا نبی نہیں سمجھا. میں نے تو جملہ کہہ دیا آپ نے. محسوس کیا آپ نے؟ ایک لفظ پہ پوری توجہ. ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے جیسے سورج سے کہا ہو بجھنا شروع ہو جا، جیسے اندھیرے سے کہا ہو پھیلنا شروع ہو جا. اور پھر یہ عرب کی کیفیت تھی کہ ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ مار کے کہہ رہا تھا کہ دم گھٹا جا رہا ہے، اتنا اندھیرا ہے. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب اندھیرا ہو گیا تو چاند کیوں نہیں دکھ رہا. جس کی اجازت کے بغیر سورج اپنی کرن نہیں ڈال رہا زمین پر، اس کی اجازت کے بغیر چاند اپنی روشنی کیسے بھیج سکتا ہے. اجازت دی، چاند کی روشنی دھیرے دھیرے زمین پہ آئی. ٹھیک ہے نا؟ اب تاریخ میں یہی جملے ہیں، واقعات کچھ اسی طرح ہیں کہ پیغمبر نے ایک ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا. ایک جملہ کہوں، مجلسی مجمع ہے، پتہ نہیں کتنا لطیف اشارے سمجھتے ہو. عمل زمین پہ ہو رہا تھا، اثر آسمان پہ ہو رہا تھا. محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. عمل زمین پہ ہو رہا تھا، اثر آسمان پہ ہو رہا تھا. معصوم عصمت کے اظہار اور اعجاز کی بنیاد دکھا رہا تھا کہ دیکھو معصوم وہی ہوتا ہے جو عمل زمین پہ کرتا ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے. اثر آسمان پہ ہوتا ہے. مجھے یاد نہیں کبھی 20 سال 22 سال پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، گجرات میں، دلی میں، کہاں پڑھا، لیکن میں نے یہ جملہ پڑھا ہے. شاید آپ کے درمیان کسی کے بیچ پڑھا ہو یا آپ نے یوٹیوب پہ کبھی سنا ہو. کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے. سمجھیے گا. اب اس موضوع سے میں جناب زہرا کی بارگاہ میں یہیں سے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا چاہتا ہوں. بس احساس کو میرے قریب رکھیے گا، مجھے محسوس کیجیے گا. میں کہتا ہوں سنا نہ کرو، مجھے محسوس کیا کرو. تو آپ دیکھیں کہ عمل زمین پہ ہو رہا ہے، اثر آسمان پہ. اور بچے ماں سے کہتے ہیں ماں کلید کا دن ہے، ماں کہتی ہے کپڑے آ جائیں گے. ماں کہہ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں ماں کلید کا دن ہے، ماں کہہ رہی ہے کل کپڑے آ جائیں گے. حکم زمین پہ ہو رہا ہے، اطاعت آسمان والے کر رہے ہیں، ہے نا. اور عجیب سی بات ہے، یہی فاطمہ اپنی حکومت دکھا رہی ہیں. دیکھیں ہندوستان کے صدر کی آواز ہندوستان میں سنی جائے گی، نیپال میں نہیں سنی جائے گی. نیپال کے صدر کی آواز نیپال میں سنی جائے گی، پاکستان میں نہیں سنی جائے گی. پاکستان کے صدر کی آواز پاکستان میں سنی جائے گی، ایران میں نہیں سنی جائے گی. ایران کے صدر کی آواز وہیں سنی جائے گی، جاپان میں نہیں سنے گی. سرحد ختم ہوگا، حکومت ختم ہو جائے گی. سرحد ختم ہوگا، آواز کا دم ختم ہو جائے گا. سرحد ختم ہو جائے گا، آرڈر کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. سرحد ختم ہو جائے گا، حکومت کا دائرہ ختم ہو جائے گا. کمال کی حکومت ہے فاطمہ میں کہ حکم مدینے میں ہو رہا ہے، تعمیل آسمان سے ہو رہی ہے. درود پڑھیں محمد عزیزان. سب سے بڑی ذات ہے پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی. مجھے پتا نہیں میں رات میں یہ موضوع کنٹینیو کر پاؤں گا کہ نہیں، لیکن اس وقت میں جس مرحلے میں ہوں مجھے بس خاموشی سے سنو کیونکہ بہت اہم موضوع ہے. میں نے پہلے سے کہہ دیا یہ مجلس میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں یہ مجلس ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو دور دور سے مجھے سنیں گے اور اگلے 10 سال تک سنتے رہیں گے جب تک یوٹیوب پہ یا جب تک یہ چینل پہ تقریر موجود رہے گی. فاطمہ ایک بڑا نام، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی. ایک بات کہوں، بڑے لوگوں کے وکیل بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے وکیل بھی بڑے ہوتے ہیں. وکیلوں کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا وکیل ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. فاطمہ اس بیوی کا نام ہے جس کے وکیل کو علی کہتے ہیں. پتہ نہیں تم محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس کر پا رہے. بڑے لوگوں کے وکیل بڑے ہوتے ہیں. ہندوستان میں کچھ بڑے وکیل ہیں.
اپنی ایک ہیئرنگ کا 25 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ایک ہیئرنگ کا ڈیٹ ہے، وہ بولیں گے نہیں بولیں گے، 2 لفظ بولیں گے 5 لفظ بولیں گے، لیکن ان کو ہائر کرنے کے لیے آپ کو 25 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جج کو پتہ رہتا ہے کہ اسے قانون پتہ ہے، یہ جاہل نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کیس میں بولنا چاہیے اور کس کیس میں نہیں بولنا چاہیے. ہاں؟ سنو اور غور سے سننا اور سمجھنا، میں کیس لڑ رہا ہوں تمہارے سامنے. فاطمہ اس مقدس اور اعلیٰ ترین بیوی کا نام ہے جس کا وکیل مشکل کشا ہے، جس کا وکیل حاجت روا ہے. نہیں، شاید ایسے بھی نہیں محسوس کر پاؤ گے. ایک جگہ میرے مولا فرماتے ہیں، میں آدم الخلیل ہوں، میں شفائی العلیل ہوں، میں سوال المسائل ہوں، نہجت الوسائل ہوں، قالع الباب ہوں، مفرق الحزاب ہوں، جوہرۃ السمینہ ہوں، باب المدینہ ہوں، کلمۃ الحکمہ ہوں، اریاض زبور ہوں، حجاب الغفور ہوں، صفت الجلیل ہوں، الیال انجیل ہوں، شدید القبا ہوں، حامل اللوا ہوں، کاشف الروی ہوں، بعید المدی ہوں، عصمت الورع ہوں، ذکی الوغا ہوں. اپنی ساری عظمتیں بیان کر رہے ہیں. کسی نے ایک آرام سے سوال کیا، مولا یہ بتا دنیا کی کوئی ایسی عظمت ہے جو تجھے ایسا لگتا ہو کہ ہاں مجھے اس عظمت پہ فخر ہے؟ کہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جس پہ علی کو فخر ہے. وہ کہتا ہے مولا بتائے تو صحیح وہ 2 بات کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے ابو طالب جیسا باپ دیا اور فاطمہ جیسی بیوی. ساتھ مل کے سلام سلام. سلام. آپ کیا سمجھیں گے رسول کی بیٹی کو؟ کسی میں اوقات اور حیثیت نہیں ہے فاطمہ کو سمجھ سکے. کسی میں یہ حیثیت نہیں ہے جو فاطمہ کے بات اور فاطمہ کے جواب کو نہیں سمجھ سکتا. وہ فاطمہ کی ذات کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا. کمال کی بات یہ ہے، چاہنے والے ہو آپ، شیعہ کہتے ہو اپنے آپ کو، فاطمہ کا حق مشہور و معروف حق کیا نام ہے؟ باغ فداک. ہاں، بھولنا مت، بھولنا مت. مسلمان بھول گیا ہے، تم مت بھولنا، تم تذکرہ کرنا. محرم کا عشرہ کرو تو اپنے عالم سے کہنا کہ 9 مجلس ہے جس عنوان سے پڑھنا ہو، بھئی 1 مجلس باغ فداک پہ ضرور پڑھو تاکہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ زہرا کا کون سا حق تھا. ٹھیک ہے؟ یہ وہ حق ہے جس کی وکالت ہر معصوم نے کی ہے. علی نے کس انداز سے کیا؟ بھائی علی نے بھی کی، کس انداز سے کی، ہے نا؟ بس یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ محسوس کر پائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ عبد الرشید نے ایک موضوع پڑھ دیا آپ کے درمیان. ٹھیک ہے؟ محسوس کیجئے گا. دربار میں علی اپنے بیوی کا، اپنے زوجہ کا کرب دیکھ کے محسوس کر رہے ہیں نا؟ کرب سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، کرب، دکھ، بے چینی، درد محسوس کر کے علی دربار میں آ کے کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں علی؟ اس شبد میں آسان کر رہا ہوں، بے نہیں وہی نہیں ہے، آسان کر رہا ہوں اور آسان کر رہا ہوں. بیٹھے ہوئے تخت پہ نظریں ٹکائے علی کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ خدا کی قسم، بھیا خدا کی قسم میں بے نہیں ترجمہ کر رہا ہوں.
یہ نہیں کہا کہ تو نے قرآن تو پڑھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو نے قرآن پڑھا بھی ہے۔ جواب ملا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھنا ہوگا، ہاں ویاکھیا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ویاکھیا میری بدقسمتی ہے، تمہارے درمیان ویاکھیا کرنا پڑے گا، اگر تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا، ہے نا؟ سمجھنا میری بات کو اور جاگ کے سننا، میں وکالت کر رہا ہوں اپنی شہزادی کی، اور دعا ہے کہ خدا جب محشر کے میدان میں ہم دونوں شامل ہوں اور ہم دونوں میدان میں وارد ہوں تو آپ میری گواہی دو اور میں آپ کی گواہی دوں کہ زہرا کے دروازے اور جلتے دروازے کے پار اس پار یا اس پار کی جب بات ہوئی تو جس طرح سے ہم نے نعرہ لگایا تھا ویسے ہم نے دشمنوں پہ لعنتیں بھی بھیجی۔ سمجھ رہا ہوں میری بات کو؟ سوال کیا ٹھہرنا جب موضوع مکمل ہو جائے میرے دوست میرے جوان، جیسے ہی میں مکمل کروں چونکہ اہم بات ہے، سب نہیں پڑھتے، میں الفاظ سنبھال کے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے سننے والا اگر حقیقت تک جانا چاہے تو خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اگر اسے میری بات بری لگ رہی ہو تو اسے بھی بری لگے، اس کے باپ کو بھی بری لگے، اس کے اولاد کو بھی بری لگے، مجھے کوئی احتیاط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان تاریخوں میں زہرا کے نام پہ کوئی احتیاط نہیں۔ سننا، لسان اللہ ولی اللہ کی حیثیت سے دربار میں کھڑے ہو کے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر رہا ہے تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اب یہاں سمجھنا، تھیولوجی کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ جو جسٹس ہوتی ہے ایک قانون کے حساب سے چلتی ہے، اسلام میں قانون کس کا چلتا ہے؟ قرآن کا قانون چلتا ہے۔ تو اب قرآن کے حساب سے کیا سوال کر رہے ہیں میرا مولا؟ پوچھ رہے ہیں تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ پھر تو نے آیت بھی پڑھی ہوگی جو ہم سب کی طہارت کے لیے ہے، انما یرید اللہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، دیکھو مجلسوں نے تمہیں کیا بنایا ہے، دیکھو طہارت کی آیتیں تمہیں یاد ہیں، یہ صدقہ ہے ان علماء کی تقریروں کا جنہوں نے اہل بیت کا علم تم تک پہنچایا ہے اپنی جانکاری کے ذریعے سے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ تو نے آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ تو تو مانتا ہے کہ خدا ہماری طہارت کا گواہ ہے؟ کہاں میں مانتا ہوں کہ خدا طہارت کا گواہ ہے۔ پھر یہ بتا کہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی یا کسی اور کے لیے؟ یہ نہیں کہا تمہارے لیے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے، محسوس کرنا مجھے، میں پھر کہہ رہا ہوں کل میرے شہر کو خدا کے واسطے سننا نہیں، محسوس کرنا، میرے احتیاط کو بھی محسوس کرنا تاکہ تمہیں توضیح جاننے کے لیے کسی مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہاری روح خود ترجمہ کر دے کہ رشید کہہ کیا رہا ہے۔ تو نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھ گئے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا بھی ہے، تو نے یہ آیت پڑھی ہے جو ہماری طہارت کے لیے نازل ہوئی، یہ بتائیے کسی اور کے لیے، ہمارے لیے کہ آپ کے لیے؟ تو مانتا ہے نا کہ خدا نے ہماری طرح طہارت کی گواہی دی ہے؟ ہاں مانتا ہوں کہ خدا نے آپ لوگوں کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں عجیب سوال، یہ بتا کہ اگر تجھ سے کوئی آ کے یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاطمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تو بتا کہ تو اس کی گواہی کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ وہ پلٹ کے کہتا ہاں میں تو اس کی بات سنوں گا اور فاطمہ سے ویسے پیش آؤں گا جیسے عام آدمی سے پیش آیا جاتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ میں ایسے پیش آؤں گا جیسے عام آدمی سے پیش آیا جاتا ہے، علی نے فوراً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر ایسی حالت ہوئی تو تو دین سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ تو بندے کی گواہی مانے گا اور خدا کی گواہی چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی حالت میں تو بندے کی گواہی مانے گا اور خدا کی گواہی جھٹلائے گا۔ جو خدا کی گواہی جھٹلا دے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کس کا دھرم کیا، کس کا مذہب کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کل بھی فاطمہ کو چاہتے تھے، آج بھی فاطمہ کو چاہتے ہیں، مرتے مرتے مر جائیں گے، نہ فاطمہ کے بابا کے خلاف ہوں گے، نہ شوہر کے خلاف ہوں گے، نہ بچوں کے خلاف ہوں گے، ہم ان کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ درود پڑھے محمد سنو مولا کے چاہنے والو، سلامت رہو، سنو مولا کے چاہنے والو، زمانہ بدل گیا، اسٹیٹ بدل گیا، ملک بدل گیا، عدالتیں بدل گئیں، ججز بدل گئے، ہمارے کیس کو تاریخ دوسری دی گئی، 1 سال سے دوسرا سال، دوسرے سے 5واں سال، 5ویں سے 20واں سال، 1400 سال گزر گئے۔ ہمیں تاریخیں تو دی گئی لیکن کسی جج میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہمارے دلیلوں کو رد کر سکے۔
ہمارے دلیلوں کو رد کر سکے. اسی لیے آج تک اس منبر کی قسم ابو طالب کے دروازے سے کوئی ابو لہب کے دروازے تک نہیں گیا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، میں نے پوری مجلس پڑھ دی تمہارے درمیان. آج تک کوئی نہیں گیا. ایک دکھا دو مجھے، آج تک نہیں گیا. صدیاں بدلتی ہیں، وقت بدلتا ہے، راجہ بدلتے ہیں. ہم کل بھی یا علی مدد کہتے تھے ٹھوکر لگنے پر، اور آج بھی یا علی مدد کہتے ہیں ٹھوکر لگنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں زمانہ بدلتا ہے، ہمارا مولا نہیں بدلتا. محسوس کر پا رہے ہو؟ کچھ ٹھوس باتیں سن لو. میں نے 20 سال پہلے خطابت میں کہا تھا چلو آتے ہیں فاطمہ کے بیٹے حسین کے تقدس کی اس اعلیٰ ترین مثال پر، جہاں حسین لباس بھی دے رہا ہے، تبرک سے غذا بھی دے رہا ہے، اور سبیل سے پانی بھی دے رہا ہے. اس حسین پہ آتے ہیں. تمہیں پتہ ہے بھیڑ جمع کرنا دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے. دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے بھیڑ جمع کرنا. پھر واپس سمجھاؤں، گجراتی میں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنی اردو تو آتی ہے کہ بھیڑ جمع کرنا دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے، اور میسج پہنچانا اس سے مہنگا کام ہے. میسج پہنچانا، میسج، سمجھ رہے ہو؟ بات پہنچا دینا. لوگ ٹی وی سے، یوٹیوب چینل سے، اس سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ میسج پہنچاتے ہیں. میسج پہنچانے میں پیسے خرچ کرتے ہیں. 3 منٹ کا 6 لاکھ روپیہ، 6 منٹ کا 20 لاکھ روپیہ، 10 منٹ کا 1 کروڑ روپیہ. جتنا بڑا چینل اتنا پیسہ. میسج پہنچانے کا پیسہ لگتا ہے، بھیڑ جمع کرنے کا پیسہ لگتا ہے. خدا کی قسم عجیب بادشاہت ہے حسین کی. عجیب بادشاہت ہے حسین کی. ایک چھوٹا سا پرچہ چھپواؤ، مجلس حسین لکھ دو، واٹس ایپ پہ بھیج دو. انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عاشق حسین خود بخود جمع ہو جاتا ہے، عزادار خود بخود اکٹھا ہو جاتے ہیں. کوئی علم اور تعزیہ دیکھا جس کے پیچھے بھیڑ نہ ہو؟ دیکھا تم نے آج تک؟ نہیں نا. ہر جگہ بھیڑ ہوتی ہے. شیعہ ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے، شیعہ نہیں ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے. سنی ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے، سنی نہیں ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے. کیوں صاحب؟ کیوں؟ کیونکہ حسین انسانیت کا مسیحا ہے. سمجھنا میری بات کو. بہت اہم جملے ربط مصائب کے پہلے کہنے جا رہا ہوں. تو ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بھیڑ جمع ہوتی ہے. حساب لگاؤ گے تو میں تمہیں 2 حساب دیتا ہوں. جب بھی شب جمعہ کی مجلس ہوتی ہے اور سنڈے کی مجلس ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کے سارے شہروں کا، اور شہروں میں سنڈے کے دن ایک دن میں 5 جگہ 7 جگہ مجلس ہوتی ہے ایک دن میں. ان سارے بھیڑوں کو جوڑ لینا، ان سارے بھیڑوں کو، پھر ملکوں کو جوڑ لینا، پھر ایشیا اور اٹلانٹکا اور یورپ اور کینیڈا سب کو جوڑ لینا. اور اس کے بعد کہنا کہ کوئی زمین میں ایسا ٹکڑا ہے جہاں یہ سب مولائی جمع کر دیے جائیں تو زمین بڑی ہوگی اور لوگ چھوٹے ہوں گے. کوئی جگہ نہیں ملے گی، یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے. اتنا بڑا مجمع حسین کے نام پر مسلسل جمع ہوتا ہے. اور ایک لطیف اشارہ کہوں، 40 میں لوگ کہتے ہیں بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب بھیڑ جمع ہوتی ہے تو 2 حالتوں میں جمع ہوتی ہے. یا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے. یہ کربلا کی جمع بھیڑ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے پردے میں جو آنے والا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. سلامت ہے. بس آخری جملہ ربط مصائب اور اس کے بعد جلوس نکلنا ہے. بس میرے بچے معذرت چاہتا ہوں، ربط مصائب اور پھر ختم کر دوں گا تقریر، چونکہ جلوس بھی نکلنا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ رات کی مجلس میں مجھے تفصیل سے سن لینا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ رہنا. دیکھو حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی. حسین نے کربلا میں بس آخری بات، حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی. لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے. محسوس کر پا رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے آج پہلے سے کہہ دیا. اب جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مجھے باہر سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر تم سے کوئی آ کے کہے میں محمد یوسف، میں محمد کمال، میں محمد عظیم، میں محمد کریم، میں محمد رحمان، میں محمد یونس، کہاں کے مسلمان ہو؟ جاپان کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، ایران کا مسلمان. تو اس سے یہ مت پوچھو کہ نام بتائے، اس سے پوچھو بھائی کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی، تو اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا؟ حسین نے بتا دیا، حسین نے بتا دیا کہ کربلا جو آ جائے وہ خدا کا ہے.
جو خدا کو مانے گا وہ کربلا آئے گا، جو رسول کو مانے گا وہ کربلا آئے گا، اور جو کربلا آئے گا وہ عباس کے علم تک آ جائے گا۔ عباس کا علم ابھی لوگ اٹھائیں گے، ابھی آپ ماتم کریں گے۔ وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت، وہ جو ساری کائنات کا ضامن ہو، جو ساری کائنات کا ضامن ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ اور امام جس کی ضمانت میں سکون سے بیٹھا ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی شاعر کا وہ دوسرا مصرع ہے جسے لکھتے وقت وہ گھبرا رہا تھا، اور خواب میں حسین نے کہا لکھ دینا، شب عاشور حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ بس میرے عزیزو، یہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ اے غازی، اے غازی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تو تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے سوال بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تو اتنی معرفت بھی نہیں ہے، ہم کیا مانگے، کیسے مانگے۔ بس اتنی دعا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ناکام نہ پلٹیں، آپ کی بارگاہ سے نامراد نہ پلٹیں۔ جب کسی کو پانی پلایا کرو نا، جب کسی کو پانی پلایا کرو تو اس پانی پلانے والے کو یاد رکھنا جسے عباس کہتے ہیں، جس کے لیے حسین نے کہا تھا عباس صرف خود کے سپاہی نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کروا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب خود اس کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا تو کیا کیفیت تھی۔ ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دو۔ علی کے ایک بیٹے نے علی کے دوسرے بیٹے کی تلوار لی اور یوں چاک کر دیا جیسے ایک کاغذ دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ اور پھر عباس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا، تو وہ جو لکھا تھا نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس پہ لکھا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، دو منزلیں بیان کروں گا۔ کہاں کہاں عباس کو زیادہ یاد کیا گیا۔ وہ لوگ ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دے، بس 5 منٹ مجھ سے سن لو۔ رو گے جب بھی تم جناب عباس کے مصائب سنا کرو، ہمیشہ اس 4 سال کی سیدانی کے بارے میں سوچا کرو جو 63 بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہتی ہے میں اپنے چچا سے پانی کی سبیل کرانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ۔ گھٹنے کے بل عباس جھکے فرمانے لگے لال مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دے۔ سکینہ نے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ عباس میدان میں آئے، شہادت نہیں پڑھنی، بس ایک منظر تمہیں دکھانا ہے۔ اللہ کرے تم احساس کر کے اس منظر کو سمجھ سکو کہ قلب رشید تمہیں دکھانا کیا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا عباس جب واپس آ رہے تھے ہاتھ کٹ گیا مگر آگے بڑھ رہے تھے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا مگر آگے بڑھ رہے تھے۔ سنا ہے نا تم نے علماء سے اس وقت تک آگے پڑھتے رہے جب تک پانی سلامت تھا، لیکن جب مشکیزہ میں تیر لگ گیا عباس نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ لیا، مگر موڑنے کے پہلے بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ وہ علماء جو تفصیل سے مصائب پڑھا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب سکینہ اپنے بابا کے پاس آئی۔ بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بابا بن کے جواب نہ دینا، امام بن کے جواب دینا۔ بابا بڑی دیر سے میرے چچا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ حسین نے اپنی 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے فرماتے لال ذرا مقتل کی طرف نگاہ کر۔ اب جو سکینہ نے دیکھا مجھے نہیں پتا کیا دیکھا، مگر جیسے ہی اتری ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا بیٹا علم تو آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اپنے گھوڑے کو موڑ لیا، فرات
آپ کے قریب تک پہنچ گئے. اب حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا, اٹھا کے کہا اب ذرا مقتل کی طرف دے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ وہی وقت ہے جب حسرت بھری نگاہوں سے عباس خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. عجب نہیں بھتیجی نے اپنے چچا کو مڑتے ہوئے دیکھا. ایک جگہ فرماتے ہیں عباس نے گھوڑے سے گرتے ہی ریت میں اپنا منہ چھپا لیا. حسین جب آ رہے تھے تو عباس کو لگا شاید سکینہ بھی ساتھ آ رہی ہے. گود میں عباس کو لیا, گود میں عباس کا سر لیا. اب سوچو نا, خود سوچو, گود میں عباس کا سر ہے, بس آخری جملہ مجلس تمام ہے, گود میں عباس کا سر ہے. فرمانے لگے بھائی کوئی خواہش ہے؟ تو سنا تھا میں جب دنیا میں آیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی, میں جب آپ کی گود میں آیا میں نے آنکھیں کھولی. میرے آقا اب آنکھیں بند کرنے کا وقت آ گیا, چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کروں. عباس پھر زیارت کیوں نہیں کرتے؟ مولا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے میں خون ہے. ارے عباس کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ حسین کی گود میں سر ہے, اس لیے کہ عباس کے گرنے کے بعد حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. جزاکم اللہ. حسین نے لہو پوچھا, حسین نے تیر نکالا. جیسے عباس کا سینہ بلند ہوا, شاید عباس کوئی ہچکی لینا چاہ رہے ہوں, سمجھ رہے ہو نا. حسین نے کہا ٹھہر میرا بھائی, میری ایک خواہش رہ گئی ہے, ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا ہے, ذرا مجھے بھیا کہہ کے پکار. کربلا میں ایک آواز گونجی, بھائی نے بھائی کو بھائی کہہ کے پکارا. خیمے کا پردہ اٹھا, اے میرے عباس, اے بھیا, میں نے سب سے وعدہ کیا تھا پردہ سلامت رہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار رحمت و غریبوں کا تبندر بنا, ہمارا بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقوں میں شفا کلی عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں بیمار ہو, بیمار مدینہ جناب صبرہ میں صدقوں میں شفا کلی عطا فرما. حضرت حجت کی ظہور میں تاجیل فرما, سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین.